مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ جی بہت اچھے، سبحان اللہ۔ مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ یہی فرمان رب، یہی قول نبی، یہی فرمان رب، یہی قول نبی، علم حاصل کرو، علم حاصل۔ ایک زور سے نعرہ لگائیے، کیونکہ ہماری وہ شخصیت جو ہمارے مدرسے کے سرپرست ہیں اور جن کی نگرانی میں یہ مدرسہ چل رہا ہے، وہ تشریف لا چکے ہیں۔ یہی ہمارے پاس میں ہی ہے، قبرستانوں میں ابھی آئے ہیں حضرت مفتی اکمل صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ تشریف لا چکے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ علماء دیوبند، علماء دیوبند، علماء دیوبند، مدارس اسلامیہ، ہندوستان، ہندوستان، ہندوستان۔ ماشاءاللہ آپ کے اس جوش کو دیکھ کر، جوش کو دیکھ کر میرا اور جذبہ بڑھتا جا رہا ہے، اور چاہتا ہوں کہ آپ سے اور سوال کروں۔ آپ کے اس ماننے کے جذبے نے میری عادت خراب کر دی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ سے بار بار التجا کروں اور آپ سے بار بار سوال کروں، اور آپ میرے سوال کو پورا بھی کر رہے ہیں۔ اس لیے میرا من چاہ رہا ہے کہ آپ جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں آگے آ جائیں، بھائی جو کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں، آگے پر ہو یا سامنے ہو، میری زبان کی لاج رکھے۔ آج اس رات میں میں آپ کے لیے اللہ کے سامنے دامن پھیلاؤں گا اور ہاتھ بڑھاؤں گا۔ ہو سکتا ہے اس رب کو ترس آ جائے اور میری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے، اور اللہ کو میری زبان پر اور میری سفیدی پر ترس آ جائے، اور وہ آج اور میرے اور آپ کا فیصلہ فرما دے، اور مغفرت کے درجے بلند کر دے، اور مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ ہے کوئی میرا بھائی جو کہے کہ مفتی صاحب آپ نے ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے، ہمارے بچوں کی تعلیم کے لیے، ہمارے مدرسے کی ترقی کے لیے، ہمارے گاؤں کی عزت کے لیے آپ نے دامن پھیلایا ہے یا زبان سے بولا ہے، ہم واپس نہیں لوٹنے دیں گے۔ ہے کوئی میرا بھائی کہے بھائی کہ 51,000 یا 31,000، دیکھو کون آتا ہے پہلے، جلدی آئے بھائی۔ پھر ہمارے بیچ میں علماء اکرام تشریف لا چکے ہیں، اور ایک اور ہمارے بہت بڑے مقرر ہیں، دنیا کے کونے کونے میں سنے جاتے ہیں، وہ آنے والے ہیں۔ حضرت مفتی عبدالہادی صاحب جو میرٹھ سے تشریف لانے والے ہیں، بھائی تمام حضرات ان کا بھی بیان سنیں۔ لائے بھائی، اسی بیچ میں آپ سے سوال بھی ہے، لائے بھائی کوئی پورا کرے گا؟ چلو 31 پر آ جاؤ، کہو بھائی کوئی بڑھ چڑھ کر کہے، بتائے بھائی۔ تمام حضرات سے سوال ہے، یہ سنہولی بہت بڑا گاؤں ہے، اور اس سنہولی میں مجھے پتا ہے کہ بڑے بڑے جیالے بیٹھے ہیں، بڑے بڑے دل والے بیٹھے ہیں، اور اللہ کے نام پر قربان کرنے والے بیٹھے ہیں۔ ہمارے بیچ میں ہمارے محتمین صاحب بھی ہیں، اور جو ہر لمحہ آپ کے مدرسے کا خیال رکھتے ہیں۔ انہوں پر کبھی آپ لوگوں کے پاس بجٹ ہوا یا نہیں ہوا، لیکن آپ کے مدرسے کی ضرورتوں کو ہمیشہ پورا کرتے رہے ہیں۔ اس لیے میں نے سنا ہے کہ انہوں نے کبھی مڑ کر نہیں دیکھا، اور کبھی انہوں نے منہ نہیں چرایا اس چیز سے جب بھی ان سے کہا گیا۔ ماشاءاللہ نعرہ لگائے بھائی محتمین صاحب کے نام کا۔ بھائی عباس، بھائی عباس زندہ باد کریں بھائی۔ 1,00,000 روپے آپ کے مدرسے کے لیے دیے ہیں، آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے دیے ہیں۔ دیکھو میں نے تو کم ہی مانگا تھا، لیکن اس رب کو تو 1,00,000 منظور تھے۔ محتمین صاحب
चाहता हूँ, आए भाई कोई सामने निकल कर और ये कहे कि लो जी मैं भी कम नहीं रहूंगा और मैं भी अपने इस मदरसे के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों को तालीम सीखने और सिखाने के लिए, इनकी जिंदगी बनाने के लिए मैं भी अपनी तरफ से ये रकम अदा करूंगा। बताए भाई ये प्रोग्राम फिर उलमा के हवाले किया जाए। मैंने आपसे बताया मैं तो आपके बीच में ही रहूंगा इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने मुकद्दर किया तो बताएं भाई, बोले भाई। अभी बहुत सारी जरूरतें हैं, मदरसे पर कर्जा भी है, कई लाख रुपए का कर्जा भी है। आप ये खुशी न मना लेना कि 1 लाख रुपए तो मोहतमिम साहब ने दे दिए, बस बहुत कुछ हो गया। अभी मदरसे पे कर्जा भी है, इसलिए आप तमाम हजरात से गुजारिश है, इसे आपको ही पूरा करना है। आप हंस के करेंगे तब आप करेंगे, आप रो कर करेंगे तब आप करेंगे, यहाँ दोगे तब आप दोगे, आपके घर पहुंचूंगा तब आप दोगे। देना आपको ही है और लेना मुझे आपसे ही है, इसलिए आप तमाम हजरात कमर बांध लें कि हमें देना है तो इंशाअल्लाह हमें आपसे ही लेना है। तो लाए भाई, ऐलान कराए कौन लाएगा सबसे पहले, बताया भाई जल्दी से। मैं हटूंगा नहीं इतने जितने मेरा सवाल पूरा नहीं होगा।